کراچی میں فیز 6 سے مجھے یاد ہے خیابان راحت ڈیفنس میں، وہاں میں ملاقاتیں کرتا تھا، لوگ آتے تھے. ایک صاحب آئے، آج ہی مجھے یاد ہے، اس کے نام کے ساتھ سندھی تھا، سمو تھا، نام بھول گیا. کہتے ہیں کہ مجھے کوئی مہینے 2 مہینے کے بعد لوگ گھر سے نکال دیتے ہیں، میرا فرنیچر اتار چڑھا کے فلیٹوں میں ٹوٹ گیا ہے، میرے گھر میں ویرانی ہے، تنگ دستی ہے، فقر ہے، غربت ہے، پشیمانی اور پریشانی ہے، کوئی عطا کرے. میں نے اس سے کہا کہ روایات میں آتا ہے، سند کے ساتھ روایت ہے، جو بندہ اس درود پاک کو پڑھتا ہے اور اپنی مالداری کو دیکھنے سے پہلے رب اسے موت نہیں دے گا انشاءاللہ. مفہوم عرض کر رہا ہوں. اور بعض روایات میں ہے کہ مالدار ہونے والا درود یا مالدار کرنے والا درود. میں نے اسے لکھ کے دے دیا، میں نے کہا یہ سارا دن پڑھ، بچے پڑھ، تو پڑھ. اور بار بار ہاتھ باندھ کے کہتا تھا مجھے آپ پہ بڑا یقین ہے. میں نے کہا پھر تو پا جائے گا. شک، وسوسے، بدگمانیاں اور لوگوں کی سنی سنائی اگر کانوں میں آ جائے تو انسان پھر وہی کا وہی رہتا ہے، چاہے سال ہر سال. خواجہ اویس کرنی سرکار نے کبھی میرے کملی والے کو دیکھا نہیں تھا، یمن میں بیٹھے صدقے صدقے کر رہے تھے، بن دیکھے یقین کے ساتھ چل رہے تھے، پا گئے. ابو جہل 50 سال میرے کملی والے کو دیکھتا رہا پر دیدار نہ کر سکا. دیکھتا رہا، لفظ سمجھے میرا، پر اس کو دیدار نہیں کہیں گے. وہ دیدار کرنے والے تھے بلال جیسے. دیکھتا رہا پر دیدار نہ کر سکا، کیونکہ آنکھ میں شک تھا، آنکھ میں بدگمانی تھی، آنکھ میں وسوسے تھے، پر دیدار نہ کر سکا. میں نے اس سے کہا اگر یقین ہے نا تجھے، سندھی تو پڑھ، پھر ہند بھی تیرا ہے اور سندھ بھی تیرا ہے. ہاں پڑھ، اور پاگل ہو کے پڑھ. اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. مسنون درود ہے. کئی عرصے کے بعد مجھے ملا، مجھے کہنے لگا میرے گمان، میرے خیال، میرے تصور سے بالا تر رب نے مجھے عطا کیا. اپنا گھر ہے، اپنا در ہے، اپنی زندگی ہے اور اپنی زندگی کی شان و شوکت ہے. رو رہا تھا اور فائدے بتا رہا تھا اور مجھ سے ایک بات کہنے لگا کہ سائیں اگر اجازت ہو اسے پوری زندگی اپنے معمولات میں رکھ لوں. میں نے کہا یہ ہے ہی درود پاک ایسا، اسے پوری زندگی اپنی زندگی کا معمول بنا لے، تیری زندگی میں برکتیں اور بہاریں آ جائیں. اس ویڈیو کو لائک. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ایسے پہاڑ سے گزرے جو بالکل سفید تھا اور حیرت انگیز خوبصورت پہاڑ تھا. اس کے چاروں طرف پھرے، تعجب ہوا. اللہ پاک نے وحی بھیجی، اے عیسیٰ اس سے بھی بڑی عجیب چیز نہ دکھائیں آپ کو. آپ نے پہاڑ دیکھا، خوبصورت، دودھیا، بالکل دودھ کی طرح سفید. چاروں طرف پھرے، حیران ہوئے، اس سے بڑی کوئی انوکھی چیز آپ کو نہ دکھائیں؟ میں یا اللہ ضرور دکھائیں. پہاڑ پھٹ گیا. ایک شخص نکلا، اس کے ہاتھ میں سبز رنگ کا عصا تھا، اس کے پاس ایک انگور کا خوشہ تھا اور وہ کہنے لگا روزانہ یہ رزق مجھے ملتا ہے پتھر کے اندر. پوچھا تو پتھر کے اندر کب سے عبادت کر رہا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے تو کہا کہ میں گزشتہ پتھر کے اندر 400 سال سے عبادت کر رہا ہوں. اب عیسیٰ علیہ السلام نے گمان کیا یا اللہ اس سے زیادہ عبادت کرنے والی مخلوق یقیناً تو نے کہیں پیدا نہیں کی ہوگی. اتنی عبادت کرنے والا بندہ جو 400 سال تک نہ کوئی گناہ دیکھا، نہ سوچا، نہ گناہ سنا، نہ گناہ کا گمان خیال، دن رات عبادت میں مشغول ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا جو شخص امت محمدی میں، میرے کملی والے کی امت میں 15 شعبان کی رات کو صرف 2 رکعت پڑھ لیتا ہے. کتنی رکعت؟ کتنی رکعت؟ بس 2 رکعت پڑھ لیتا ہے. اب آگے سنیں، اس کی 400 سال کی عبادت سے، اس کو 400 سال کی عبادت سے افضل ثواب دیا جاتا ہے. یہ سن کر عیسیٰ علیہ السلام بولے اے کاش میں بھی کملی والے کی امت میں ہوتا، میں بھی مدینے والے کی امت میں ہوتا اور میرے اوپر بھی 15 شعبان کی رات آتی اور میں بھی 2 نفل پڑھتا اور اس 400 سال عبادت کرنے والے سے بھی افضل مقام پاتا. اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. اب کریں یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں
اور بیل آئیکن پر بھی کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ چینل پر آنے والی ہر ویڈیو آپ کو فوراً مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعبان کا انتظار تھا، آ گیا۔ زندگی کی کتنے شعبان گزر گئے، یہ بھی گزر جائے گا، لیکن یہ شعبان ایسا شعبان ہو جو ہمارے لیے برکتیں، رحمتیں، خیریں اور خوشیوں کا ذریعہ بنے گا اور ہمیشہ بنا ہے۔ شعبان تو آتا ہی اس لیے ہے، میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رجب، شعبان اور رمضان کو خیر و برکت کا مہینہ فرمایا اور اس کا استقبال فرمایا میرے حضور رجب سے رمضان کا استقبال شروع کر دیتے تھے، رجب کے مہینے سے، اور رمضان تو شعبان تو پھر اور حیرت انگیز برکات ہیں۔ آئے میں آپ کو کچھ چیزیں عرض کرتا ہوں کہ ہم شعبان کے مہینے کی برکتوں میں کیسے اپنا حصہ ملائیں اور اس کی خیریں کیسے لوٹیں اور اس کی بہاریں کیسے اپنے قریب تر کریں۔ 3 چیزیں فیصلہ کر لیں۔ شعبان میں نفلی روزے اس لیے رکھے جاتے ہیں تاکہ رمضان میں روزے رکھنے کی استطاعت پیدا ہو جائے۔ ایک تو آپ شعبان کے نفلی روزے رکھیں جو کہ احادیث میں آئے ہیں، روایات میں بھی آئے ہیں اور کتابوں میں بھی موجود ہے، لیکن جتنے بھی آپ نفلی روزے رکھ سکتے ہیں رکھیں۔ صرف صبح شام ایک کام ضرور کر لیجئے، اس کام سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ صبح جب سحری کے لیے آپ اٹھیں تو سحری کریں اور سحری کے ہر لقمے کے ساتھ یا واجدو پڑھیں۔ ہر لقمہ نور، سرور، راحت، رحمت، برکت، عطا اور شفا، یا واجدو، یا واجدو، یا واجدو۔ ایک ہے لقمے کے ساتھ یا واجدو، ایک ہے کہ لقمہ چباتے ہوئے جب تک کہ وہ لقمہ ختم نہ ہو یا واجدو پڑھتے جائیں۔ اس کی حیرت انگیز برکتیں، خیریں اور رحمتیں آپ محسوس کریں گے۔ اور یا واجدو کے بارے میں یہاں تک آتا ہے کہ جو یہ روزے کے درمیان پڑھتا ہے، اور روزے کا کھانا سحری ہو یا افطاری، اور سحری کے وقت چونکہ اللہ کی محبت اور کرم بہت عروج پہ ہوتا ہے تو اس کی نسلوں میں برکتوں کے دروازے کھلتے ہیں اور اس کی نسلوں میں خیروں کے دروازے کھلتے ہیں اور اس کی نسلیں تمنگری پاتی ہیں۔ دوسرا، جب افطار کا وقت ہو تو افطار کے وقت میں آپ صرف اور صرف 11 بار آیت الکرسی ضرور پڑھ لیجیے۔ ہم نے آج تک آیت الکرسی کو حفاظت کا عمل سمجھا ہے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا، اصل یہ اسم اعظم ہے، اور محدثین نے لکھا ہے کہ بعض فرماتے ہیں الحی القیوم اسم اعظم ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور بعض محدثین کے مشاہدات تجربات ہیں کہ آیت الکرسی کی آخری آیت وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، العلیُّ العظیم ہو، یہ اسم اعظم ہے۔ صرف 11 بار آیت الکرسی پڑھ لیجیے، جو مراد ہو، جو مشکل ہو، جو ناکامی ہو، حتیٰ کہ آپ کسی 11 مرادوں کا آپس میں تذکرہ کر لیں، تصور کر لیں، کوئی 11 مرادوں کا اللہ کے خزانوں سے منوا لیں، اس کو ذہن میں رکھ لیں، حتیٰ کہ یہاں تک کہ 11 نسلوں تک اس کی برکتیں چلتی ہیں، کیونکہ افطار کا وقت ویسے بھی قبولیت کا وقت ہے، محبوبیت کا وقت ہے، مقبولیت کا وقت ہے، اور اس کی عطا اور شفقت کا وقت ہے، تو اس کی بہت برکتیں اور اس کی بہت خیریں چلتی ہیں۔ ایک تو یہ عمل آپ کی خدمت میں ہے۔ دوسرا، 15 شعبان جس کے بارے میں مستند روایات میں کہ فرمایا تقدیروں کے فیصلے ہوتے ہیں، زندگیوں کے فیصلے ہوتے ہیں، رزق کے فیصلے ہوتے ہیں، عطا کے فیصلے ہوتے ہیں، کس کے بارے میں اللہ کی صفت قابض کہ اس کا رزق چھین لو، اس کی روح چھین لو، قبض کر لو، اور کس کے بارے میں میرے رب کی صفت باسط وسیع کر دو اور وسیع کر دو، اور اللہ کی صفت واسع رزق وسیع کر دو، صحت وسیع کر دو، عزت کے تاج پہنا دو۔ تو 15 شعبان میں ایک مستند اور مسنون عمل ہے، وہ ہے صلاۃ التسبیح کا، اس کو بہت زیادہ توجہ دیں۔ اگر ایک دفعہ پڑھ لیں صلاۃ التسبیح، پر پڑھیں ایسی کہ ہر رکن میں آپ نے جو تیسرا کلمہ پڑھنا ہے سبحان اللہ، ایک ہے دیکھیے، ایک ہے سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ٹھیک ہے۔ ایک ہے ٹھہر ٹھہر کے،
اور ایک ایک لفظ کو جذب کر کر کے، اور ایک ایک لفظ پہ اللہ کی محبت اور توجہ دے دے کر، اور ایک ایک لفظ پہ پورا دھیان جمع کر، سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ کا نام لیتے ہی ہماری دل میں اللہ کی عظمت آ جائے، اللہ کا نام لیتے ہی منہ میٹھا ہو جائے، اللہ کا نام لیتے ہی حلق بھر جائے، اللہ کا نام لیتے ہی رواں اور انگ انگ ایسے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ اس عظمت کے ساتھ ایک بار صلاۃ و تسبیح شب برات میں پڑھ کے دیکھیں، کیونکہ برات کے معنی ہے نجات، گناہوں سے نجات، آگ سے نجات، مصیبتوں سے نجات، مشکلوں سے نجات، ناکامیوں، قرضوں، بیماریوں، بندشوں، جادو، تکلیفوں سے نجات۔ اللہ اکبر، عجب عمل ہے۔ صلاۃ و تسبیح پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں، عشاء کے بعد پڑھیں، فجر سے پہلے پڑھیں، رات کے کسی لمحے پڑھیں، پر تنہائیاں ہوں اور اللہ ہو، یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے، یاد تیری دل نشیں ہوتے، ایسا کوئی لمحہ اور ایسی کوئی ساتھ اور ایسی کوئی گھڑی اور ایسی کوئی کیفیت ہو، اور انشاءاللہ آپ جو حاجت مانگے، جو مشکل، جو پریشانی، جو الجھن اور جس ناکامی سے نجات مانگے، اللہ غیب سے عطا فرماتے ہیں۔ بہت طاقتور عمل ہے، بہت باکمال عمل ہے، اور بہت حیرت انگیز عمل ہے۔ امید ہے کہ آپ اس پہ توجہ کریں گے، اور پھر صرف یہ نہیں، پھر اس کے بعد دعا کو وقت دیں، دعا کو وقت دیں۔ میں لفظ دیکھیے، ہم ایک تو دعائیں پہلے مانگتے نہیں، پڑھتے ہیں۔ دعا پڑھنے کا عمل نہیں، میں دعا پڑھ رہا ہوں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، یہ پڑھ رہا ہوں۔ دیکھیے، سائل، منگتا، جسے ہم بھکاری کہتے ہیں، چوراہوں پہ، سڑکوں پہ، گلیوں میں، اس کی نظریں منگتی، اس کا لباس منگتا، اس کے بول منگتے، اس کے ہاتھ منگتے، اس کے جذبے منگتے، اس کی چال منگتی، اس کی ڈھال منگتی، اس کا حال منگتا۔ آپ سوچیں، تو اس کے بعد پھر اللہ سے دعا مانگے، اور دعا کو وقت دیں، اور دعا کے لیے وقت نکالیں۔ دعا مانگے، دعا کو وقت دیں، اور دعا کے لیے وقت نکالیں۔ اب صلاۃ و تسبیح کے بعد ایک عمل آپ نے کرنا ہے، 11 بار ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، 11 بار استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اور 11 بار آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ 11 دفعہ عمل کرنا ہے، اور 11 دفعہ عمل کر کے پھر دعا مانگنی ہے، اور دعا کے بعد پھر 11 دفعہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کی قبولیت دیکھیں، مسائل کا حل، مشکلات کا حل، جو من میں مراد رکھیں گے، جو من میں مراد رکھیں گے، جو من میں مراد رکھیں گے، انشاءاللہ پوری ہوگی۔ یہ بہت طاقتور عمل میں آپ کو شعبان کے مہینے کی عظمتوں اور برکتوں کے ساتھ دے رہا ہوں، ضرور کیجئے۔ حیرت انگیز برکت اور حیرت انگیز اس کی برکات اور کمالات، اور یہ میرا نہیں، صدیوں سے آزمودہ ہے، صدیوں سے آزمودہ ہے۔ خود بھی کرے اور اس کو پھیلائیں بھی صحیح۔ اللہ قبول فرمائے، محبوب فرمائے، مقبول فرمائے، اور انشاءاللہ کرنے والا خالی نہیں جائے گا، ہمیشہ ہرا بھرا جائے گا۔ جزاک اللہ۔